السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 110 کی ایکسپوزیشن کریں گے، 110 نمبر کی آیت۔ پیچھے بات ہو رہی تھی خیانت کرنے والوں کی، مجرمین کے حق میں بحث و تکرار کرنے والوں کی، جھگڑنے والوں کی۔ اس آیت کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ظلم کر بیٹھے، جو کوئی برا ارادہ و تخریب یا خیانت کر کے اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے، پھر وہ اس پر پچھتائے۔ یہ الفاظ آپ نے پورے غور سے سننے۔ یہ جو بخشش کا کانسیپٹ ہے نا، یہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو آپ نے پورے غور سے سمجھنا ہے تاکہ آپ اوورآل قرآن کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو ظلم ہے، پھر آگے معافی کیسے ہوتی ہے، کیا بخشش ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ پیچھے بھی ہم اس کے اوپر وضاحت کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس آیت کے اندر بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ جو کوئی برا ارادہ اور تخریب، خیانت کر کے اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے، پھر وہ اس پر پچھتائے۔ یہ نہیں کہ ظلم کر کے چوڑا ہو جائے کہ نہیں جی، میں نے تو ٹھیک کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، ہم غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہم نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا ہے کہ ہو گیا ظلم، ارادہ سے نہیں ہوا، بغیر کسی ارادہ سے ہو گیا، اب وہ اس پر پچھتائے کہ میں نے تو غلط کیا۔ ایک تو ہے اس کے اوپر پچھتانا، اور پھر اگلی چیز صرف پچھتائے ہی نہیں کہ بس غلط ہو گیا، یہ نہیں، اپنی اصلاح کرے۔ ظلم کے بعد پچھتائے کہ واقعی اقرار کرے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظلم کے معنی یعنی جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے اس کو وہاں پر نہ رہنے دینا، اس کو یا تو بہت بلند کر دینا یا بہت نیچے گرا دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ کمپلیٹ ایک ڈیفینیشن آ جاتی ہے ظلم کی، اس کے اندر سارے ظلم آ جاتے۔ تو جو کوئی یہ ظلم کر بیٹھے پھر اس کے اوپر پچھتائے، صرف پچھتانا نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کر کے اچھے کام کرے۔ اب وہ بیٹھا پچھتاتا رہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پچھتانے کے ساتھ یعنی جرم کا اعتراف کرے، پچھتائے اور پھر کیا کرے، اپنی اصلاح کر کے اچھے کام کرے، بلکہ جو اس نے ظلم کیا یا جرم کیا اس سے کہیں بڑھ کر اچھے کام کرے، اور اللہ کے قانون کے مطابق اپنے جرم کے نقصان دہ اثرات سے حفاظت مانگے۔ جرم کے نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، اس سے حفاظت مانگے۔ ظاہر ہے کہ حفاظت تو آپ اللہ کے قانون سے ہی مانگیں گے نا۔ یعنی انسان کو اپنے جو ظلم کیا، جو جرم کیا، اس کے اوپر وہ پچھتایا، اپنی اصلاح کی، اچھے کام کرنے لگا، اب اس کو جو حفاظت، یہ جتنے بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ کے قانون کی روح سے کر رہا ہے نا۔ پچھتانا، اصلاح کرنا، اچھے کام کرنا، یہ اللہ کے قانون کی روح سے کرے گا وہ۔ تو اس کے جو جرم کے جو نقصان دہ اثرات تھے، اس سے ایکچولی وہ اللہ سے حفاظت مانگ رہا ہے یہ کچھ کر کے۔ تو اللہ سے حفاظت جو ہے، جرم کے جو نقصان دہ اثرات ہیں، اس سے اللہ کی حفاظت اس طرح سے مل سکتی ہے کہ انسان اپنے ظلم یا جرم کے اوپر پچھتائے، اس کا اعتراف کرے، آئندہ کے بعد وہ عہد کرے کہ آئندہ کے بعد وہ ایسا غلط کام نہیں کرے گا، پھر اپنی اصلاح کر کے اچھے کام کرے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرے۔ تو یہ سارا کیا ہوا، اللہ کے قانون کے مطابق اپنے جرم کے نقصان دہ اثرات سے حفاظت مانگنا ہے۔
اب سمجھ آئی یہ چیز؟ تو ایسی صورت میں اسے اللہ کے قانون کی روح سے حفاظت بھی ملتی ہے اور اسے نشوونما بھی ملتی ہے۔ یہ آیت کے شروع میں، اس کے انٹروڈکشن میں ہم نے آپ کو بڑے ہی یعنی یوں کہہ لیں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ کو اس آیت کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ آیت نمبر 110، 110 نمبر۔ اب بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو آپ غور کریں تو آپ اشش کر اٹھیں گے، وجد طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر ایک طرح کا۔ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا عمل کرے، ہو گیا اس سے برا عمل، اور آگے او یظلم نفسہ، یا خود اپنے نفس پر ظلم کرے، تو جو دو چیزیں ہوں گی، کوئی برا کام کیا یا خود اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جیسے پیچھے کہا گیا کہ جو خیانت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں چیزیں؟ برا کام، کوئی بھی برا کام جس کو آپ، سوسائٹی، سب لوگ برا کہتے ہیں، برا کام ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اب یہ کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرے؟ کہتا ہے کہ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے حفاظت مانگے، بخشش مانگے نہیں، حفاظت مانگے۔ بخشش تو ہے ہی نہیں قرآن میں، یہ حفاظت ہے۔ پھر وہ اللہ سے حفاظت مانگے، یعنی اس کے قانون سے حفاظت مانگے، تو پھر کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہہ رہا ہے یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، اللہ کو پائے گا، یعنی اللہ کے قانون کو پائے گا۔ کیا، کیسا پائے گا؟ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، قرآن میں بار بار آ رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے غفور الرحیمن، حفاظت دینے والا، نشوونما دینے والا۔ بڑے خوبصورت الفاظ۔ یہ کچھ کرو گے تو اللہ کے قانون کی روح سے حفاظت بھی ملے گی، نشوونما بھی ملے گی، کیونکہ اللہ حفاظت دینے والا، نشوونما دینے والا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔